ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پہلے ہی جب ان کا وزٹ یہاں پہ ہوا تھا یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وی وانٹ اے فری اینڈ فیئر الیکشن ان جموں اینڈ کشمیر. اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور ان حالات کے بعد الیکشن ہو رہا ہے جن فیصلوں کے بعد جن حالات کے بعد ہمارا ڈیموکریسی اور اس کی فنکشننگ پہ جو کمٹمنٹ تھا اس کو چوٹ پہنچائی گئی تھی. نو اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا یہ آخری قدم نہیں ہے, یہ شروعات ہے. یہ الیکشن ڈیموکریسی میں جمہوریت میں ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے جو یہ الیکشن اسمبلی الیکشنز یہاں پہ کنڈکٹ کرائے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. اس میں الیکشن کمیشن دیکھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, کسی طرح سے بھی جو مشینری ہے, گورنمنٹ مشینری ہے, ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں اس طرح کا امبیلنس کریٹ نہ کیا جائے جس میں پریجوڈس دکھے, بائس دکھے, کسی خاص طبقے کو, جماعت کو یہاں پہ فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے ٹورڈز حالات کو ٹلٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے. میرے کولیگز نے پارٹی میں اپریہنشن ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں پہ کل پوسٹنگز ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ایڈمنسٹریشن میں جو یہاں پہ پوسٹنگز ہوئی, اور اپریہنشن اس حوالے سے ہے کہ ان پوسٹنگز کی, ان ٹرانسفرز کی ضرورت اس وقت کیوں پڑی. یہ ایکسپلینیشن ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز میں, ٹرانسفرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہمولہ میں ایس ایس پی جو ہے ان کی پوسٹنگ صرف 10 دن پہلے ہوئی تھی. جو انفارمیشن کولیگز نے مجھے دی اور جس سے یہ اپریہنشن ظاہر ہوتا ہے, اگر 10 دن پہلے ہی وہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی ایس ایس پی کی تو 10 دن کے بعد ہی ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیوں کرنا پڑا. کیا جیسا کہ میرے کولیگز بتا رہے ہیں کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا آؤٹ فٹ کی ریکویسٹ پہ 10 دن میں ہی یہ فیصلہ بدلا گیا؟ کیا کسی خاص پارٹی کو ان کی ریکویسٹ پہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوسٹنگز کیے گئے؟ اپریہنشن اس بات سے ظاہر ہونا یا پیدا ہونا یہ لازم سی بات ہے. اگر 10 دن پہلے ہی آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کی تھی, کیا اس طرح کی کون سی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی کہ جس سے آپ کو 10 دن کے اندر ہی فیصلہ بدلنا پڑا اور پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی پڑی؟ تو ہم آپ کے ذریعے سے ان پوسٹنگز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے, ان ٹرانسفرز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے اور ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کہ یہ چینجز کیوں کرنی پڑی راتوں رات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو. اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہم نے دی ہے کہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں ہمارا جو رول رہتا ہے, جموں کشمیر کی عوام کا جو رول رہتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول رہتا ہے, اس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل کانفرنس. ہم اپنی طرف سے وہ رول نبھائیں گے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں. جو ہمارے ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس ہم ضرور دیں گے. اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم نے کمٹمنٹ مانگی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہوگی, اس طرح کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے شک بھی ہو کہ الیکشن شاید فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے یا الیکشنز میں کسی قسم کا امبیلنس ہوں گے. تو آپ کے ذریعے ہم یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور ان پوسٹنگز ٹرانسفرز کے پیچھے ہم چاہتے ہیں, بالخصوص بارہمولہ کا جو یہ مثال ہے کہ 10 دن کے اندر ہی انہوں نے پھر سے ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیا, ٹرانسفر کیا, اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. اور یہ جو آفیسرز اب اپوائنٹ ہوئے ہیں, پوسٹ ہوئے ہیں اپنی جگہوں پہ, آپ کے ذریعے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ دیم ٹو بی آنیسٹ ٹو دیئر چیئر, ٹو دیئر ڈیوٹی, اور کسی بھی قسم کا بائس ان کی ایگزیکیوشن میں, جب وہ ڈیوٹی ایگزیکیوٹ کرے, ان کی ایگزیکیوشن میں کسی طرح کا بائس نہ دکھے, کسی طرح کا فیور نہ دکھے کسی خاص پولیٹیکل آؤٹ فٹ کے لیے, کسی خاص پولیٹیکل پراکسی کے لیے. یہاں کے لوگوں کو ایک فری اینڈ فیئر موقع دے, ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے. اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ایک ایسا ماحول کریٹ کرے جس میں سبھی کو یہ احساس ہو, محسوس ہو کہ وہ ایک جائز اور صحیح ڈیموکریسی کے پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم توقع رکھتے ہیں ان آفیسرز سے. کے ذریعے سے اب یہ سوال ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ بتائے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد یہ پوسٹنگز, یہ ٹرانسفرز کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی امبیلنس
کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے یہ لگے کہ کوئی بائس ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ کرنے میں فیئرنیس نہیں ہے. آغا صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ان ٹرانسفرز کی وجہ سے الیکشن کے رزلٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے یا الیکشن کے کنڈکٹ پہ اثر پڑ سکتا ہے؟ ہمارا اپریہنشن ہے اور سوال جائز ہے. اگر 10 دن پہلے پوسٹ ہوا تھا کوئی آفیسر, ایس ایس پی بارہمولہ اگر وہاں پہ پوسٹ ہوئے تھے 10 دن پہلے, تو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے کے بعد, الیکشنز اناؤنس ہونے کے بعد 10 دن کے اندر اندر ہی کیا ضرورت پڑی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وی وانٹ دیٹ ایکسپلینیشن, کس وجہ سے. اگر کوئی وجہ ہے نہیں, سو دین وی سینس سم تھنگ فشی. پی ڈی پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. دے سے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دی کشمیر ایشو, اس کے بعد دے اسٹاپ ایٹ دیئر. میرا سوال ہے وٹ ان دیئر ویو از دا ریزولیشن. وہ آدھی بات کر کے بھاگ نہیں سکتے, آدھی بات کر کے وہ بھاگ نہیں سکتے. پی ڈی پی جب کہتی ہے کہ وی وانٹ ریزولیشن آف دا کشمیر ایشو, دے ہیو ٹو کم اپ ود دا سولوشن. ان کی نظر میں ریزولیشن کیا ہے؟ نیشنل کانفرنس ڈز ناٹ اسٹاپ ہاف وے. ہم کہتے ہیں کہ وی وانٹ دی ریزولیشن آف کشمیر ایشو اینڈ لیٹ اٹ بی کلیئر. ان آر ویو دیر از اے ایشو, دیر از اے پولیٹیکل ایشو اینڈ اٹس کالڈ کشمیر ایشو. اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر ایشو, پولیٹیکل ایشو جو ہے, اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کو ریزولو کیا جائے, اینڈ فار دیٹ وی ہیو اے سولوشن. ہم پی ڈی پی کی طرح شوٹ اینڈ سکوٹ نہیں کرتے. وی ہیو اے ریزولیشن, وی ہیو اے سولوشن. ہمارے مینیفیسٹو میں سولوشن جو ہے اس ایشو کا وہ اٹانومی ہے. 370 از اے فرسٹ اسٹیپ, ریسٹوریشن آف 370. ہمارا ہدف نہیں ہے ریسٹوریشن آف 370, ہمارا ہدف ہے ریسٹوریشن آف گریٹر اٹانومی. ہماری نظر میں ریزولیشن ہے جموں کشمیر کے ایشو کے لیے ریسٹوریشن آف اٹانومی. 370 از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اچیونگ دیٹ آبجیکٹیو. تو اگر محبوبہ مفتی جی کہتی ہے کہ ہم کشمیر ایشو کا ریزولیشن چاہتے ہیں, جو بھی اس ایجنڈا کے ساتھ ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. تھرو آپ کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ جموں کشمیر کا ایشو اٹ از انریزولوڈ ایشو. یہ پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ سیٹل بھی کرنا, اور نیشنل کانفرنس کے پاس اس کے لیے سولوشن بھی ہے. پی ڈی پی کے پاس اس کے لیے سولوشن نہیں ہے. اگر ناؤ اف شی سنسیئر ٹو ہر ورڈز, اگر انہوں نے یہ باتیں ایمانداری سے کہی ہے, تو میں آپ کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس بات پہ قائم رہے, ایمانداری سے قائم رہے. نیشنل کانفرنس یہ بھی مانتی ہے کہ اس ایشو کو ریزولو کرنا ہے, اس ریزولیشن کے لیے وہ سولوشن بھی دیتی ہے, وہ اٹانومی ہے. سمجھتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کشمیر تب تک, جموں کشمیر تب تک بھگتتا رہے گا جب تک یہ دونوں ملک, ہمارا ملک اور پاکستان, کسی ٹیبل پہ نہ آئے, اس چیز کو فار ایور ریزولو نہ کرے. چاہے پاکستان کمزور ہے, چاہے مضبوط ہے, وہ جواب نہیں ہے. وہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, جموں کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں, یہ نیشنل کانفرنس نہیں سمجھتی ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے وہ سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ان حالات کو پرماننٹلی سیٹل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی پڑے گی. اور ہندوستان اور پاکستان کو نہ صرف آپس میں بات کرنی پڑے گی, کوئی بھی ڈائلاگ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک اس ڈائلاگ کا پارٹ اینڈ پارسل جموں کشمیر کا عوام نہ ہو. آپ خود ایک ایم پی ہے, آسام میں ایم ایل ایز پر نو نماز بریک کو لے کر ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو آپ کا کیا ریچ رہے گا؟ ایم ایل ایز کو نماز بریک نہیں دی جا رہی ہے, نماز پر پابندی. میں یہ پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں, ہم اس وقت اس مودی کے ہندوستان سے لڑ رہے ہیں جو اعلانیہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. یہ میرے لیے سوال نہیں ہے, یہ میری بات کی عکاسی ہے, یہ میری بات کی ری افرمیشن ہے کہ ہم مودی کے ہندوستان کے ساتھ نہیں, مودی کے اس ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا ہے, جو مسلمانوں کا وجود چھیننا چاہتا ہے, جو مسلمانوں کا مذہب چھیننا چاہتا ہے. So in this fight for the revival of the India that was promised to us, ہم چاہتے ہیں کہ سیکولر فورسز جو انڈیا میں کلیم کرتے ہیں فرام کشمیر ٹو کنیا کماری, جو کلیم کرتے ہیں کہ دے آر سیکولر فورسز, جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے ویلیوز واپس زندہ ہو, اپنا ہندوستان واپس زندہ ہو, they have to stand against it. یہ لڑائی ہماری اکیلے کی نہیں ہے, یہ لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ لڑائی اتنی ہی راہل گاندھی کی بھی ہونی چاہیے. آپ کے ذریعے میں راہل گاندھی یا انڈیا الائنس جس کے ہم پارٹ بھی ہیں, ان سے چاہوں گا, ان سے توقع رکھوں گا, جب مسلمان پہ
मुसलमान की नमाज पे, मुसलमान के हुकूक पे, मुसलमान के ईमान पे, मुसलमान के लिबास पे, मुसलमान के सर्वाइवल पे, जॉब पे, राइट पे हमला होता है, उसी एंथुजियाज्म और उसी एनर्जी के साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी जो अलायंस पार्टनर्स है उनको मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए। लड़ाई में मैं आपके ज़रिए चाहूँगा कि इंडिया अलायंस पूरी एनर्जी के साथ और विजिबली शामिल हो, ये ना कि माइनॉरिटी का नाम दे के एक पासिंग बाय रेफरेंस दे के वो काम को पूरा करे, विजिबली शामिल हो। जहाँ पे भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ पे राहुल गांधी भी खड़ा हो। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में, डेमोक्रेसी है, हर कोई हिस्सा ले सकता है। अगर उनको लगता है कि दे शुड पार्टिसिपेट मोर देन 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अभी तक शायद वो 1 या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कंटेस्ट करते थे, अब उनको लगता है कि शायद और ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनको कंटेस्ट करना चाहिए। अब आना चाहिए उनको, उनके लिए दरवाज़ा खुला है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? उनके रिश्ते किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे, वो लोगों के सामने आएगा जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, जब अपना नैरेटिव सामने देंगे, और जब उनको जो भी वोट मिले, जितना भी वोट मिले, उसके नतीजे में फिर क्या होता है वो पता चलेगा, उससे पता चलेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रही है, आया किसी के साथ है या नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पे SSB के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं वो नाइंसाफ़ी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं, तो उनके लिए ज़्यादती है। बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे, और फिर अपने एग्ज़ाम के चैलेंज को भी फेस करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, तो ये ज़्यादती है। आपके ज़रिए SSB को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नज़दीक से नज़दीक तक रखा जाए ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे। ये सेंटर्स जो है इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नज़दीक ज़िलों में या अपने ज़िलों में वो फराहम किए जाए।